السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم علم ان مراتب ما لیس فی وسع البشر اتیانہ ثلاث۔ پھر جان لو کہ انسان کی طاقت میں جن چیزوں کی ادائیگی نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے، تو ان کے درجے تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ محال بالذات ہو، جیسے کہ اجتماع ضدین اور حقیقت کو بدل دینا اور قدیم کو معدوم کر دینا۔ تو یہ محال بالذات جب تحت قدرت الہیہ ہی نہیں آتے ہیں کہ جو قدیمہ ہیں، تو تحت قدرت حادثہ تو بدرجہ اولا نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو پہلا درجہ ہے، اس کی تکلیف تو بندے کے لیے جو ہے ہوتی نہیں ہے، بندہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ اور اب بندہ اس کا مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ مکلف بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو امکان میں بھی تردد ہے۔ اور جو دوسرا ہے کہ قدرت حادثہ اس سے متعلق ہوتی نہیں ہے بالکل، جیسے کہ جسموں کی تخلیق یا عادتاً نہیں ہوتی، جیسے کہ آسمان کی طرف آسمان میں چڑھنا یا پہاڑ کو اٹھا لینا۔ تو یہ جو ہے یہ بندے کی قدرت سے جب متعلق ہوتی نہیں ہے چیزیں، تو اس کی تکلیف ممکن ہے یا نہیں؟ اللہ اس کا مکلف بنا سکتا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اللہ بنا سکتا ہے، بعض نے کہا نہیں، لیکن ابھی تک بنائے نہیں ہے، تو عدم وقوع اتفاقی ہے۔ لیکن جو تیسرا ہے ممکن بالذات محال بالغیر، تو اس کی تکلیف تو اتفاقی ہے کہ اللہ نے مکلف بنایا ہے، چاہے جائے کہ امکان کی بات کی جائے کہ اس کا مکلف بنایا جانا ممکن ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفی جواز التکلیف بالمرتبۃ الثالثہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ بالمرتبۃ الاولی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے مرتبے میں بندے کا مکلف ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ تو امکان میں ہی تردد ہے کہ اللہ محال بالذات کا مکلف کیسے بنا سکتا ہے، تو اس میں تردد ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ولا نزاع فی عدم الوقوع، عدم وقوع میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ ابھی تک جو ہے اللہ نے اس کا مکلف بنایا نہیں ہے، ابھی تو وقوع نہیں ہوا ہے۔ اور دوسرے درجے میں بندے کی تکلیف ممکن ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کا بھی ابھی وقوع نہیں ہوا ہے، عدم وقوع اتفاقی ہے۔ اور تیسرے درجہ کے جو محال بالغیر ہے لیکن امکان ذاتی ہے، تو بندہ اس کا مکلف ہے، تو اس کا تو یعنی اس کی تکلیف کا واقع ہونا تو اتفاقی ہے، یعنی ممکن کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے بلکہ وقوع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم ای جمیعہم الشامل لرسلہم مشاہرہم وغیرہم۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب وہ صغائر کبائر سے منزہ ہیں، معصوم ہیں، اور کفر سے اور یعنی فحش کاریوں سے وہ معصوم ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام، تو دیکھو یہاں پر انبیاء فرمایا، یعنی تو تمام انبیاء، کلہم سے تاکید، کلہم کا مطلب ای جمیعہم، تو تمام نبی، تو یہ رسولوں کو بھی شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کلہم کا مطلب ای جمیعہم، تمام رسول کے اب جو یہ اپنے رسولوں کو بھی شامل ہے، یعنی مشاہرہم، چاہے وہ مشہور ہوں یا غیر مشہور ہوں۔ تو فرماتے ہیں اولہم آدم علیہ الصلاۃ والسلام علی ما ثبت بالکتاب والسنہ واجماع الامہ، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، جیسے کہ یہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں فما نقل عن بعد من انکار نبوتہ یکون کفرا۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے جو حضرت آدم کی نبوت کا انکار منقول ہے، تو جو یہ نقل کیا گیا ہے یہ کفر ہوگا، ٹھیک ہے؟ وقد ورد انہ علیہ الصلاۃ والسلام سئل عن عدد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فقال مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الفا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وارد یہ ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا 1,24,000 ہیں، اور ایک روایت میں 100,000 و 24 الفا، 2,24,000 ہیں۔ تو 1,24,000 یا 2,24,000، تو یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن فرماتے الا ان الاولا اللہ یقتصر علی عدد، فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں کسی متعین عدد پر اختصار نہ کیا جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کسی خاص عدد پر اختصار نہ کیا جائے کہ یہ 1,24,000 ہی ہیں یا 2,24,000 ہیں۔ فرماتے ہیں منزہون، تو انبیاء علیہ السلام ای معصومون، معصوم ہے صغائر و کبائر، تو اس کا مطلب ای من جمیع المعاصی، تمام گناہوں سے معصوم ہے، والکفر، اور کفر سے معصوم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خصہ، کفر کا ذکر یہاں خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے لأنہ اکبر الکبائر، اس لیے کہ کفر سب سے بڑا جو ہے گناہ ہے۔ وَلِكَوْنِهِ سُبْحَانَهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور فرماتے ہیں کہ خاص طور پر کفر کو اس لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں تو جس کے چاہے بخش دے گا۔ والقبائح، اور فحش کاریوں یعنی اور بری باتوں سے وہ پاک ہیں۔ وفی نسختن والفواحش، اور ایک نسخے میں قبائح کی جگہ فواحش ہے۔ فرماتے ہیں وہی اخص من الکبائر، اور قبائح جو ہے یہ کبائر گناہ سے یعنی کبائر سے یہ خاص ہیں، فی مقام التغایر، تقابل کے وقت۔ تو تقابل کے وقت جو ہے اگر تقابل کیا جائے تو قبائح اور کبائر میں قبائح جو ہے جو فواحش ہے نا، تو فواحش یہ کبائر سے زیادہ خاص ہوں گے۔ تو اس پر کوئی دلیل ہے؟ کما یدل علیہ قولہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اس پر دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ جو لوگ یہ وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ تو دیکھو فواحش کو بعد میں ذکر کیا گیا، اور فواحش سے مراد وہ چند گناہ ہیں، اور کبائر سے مراد وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اس کا مطلب فواحش یہ کبائر سے زیادہ خاص ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں والمراد بہا، اور فواحش سے یہاں آیت میں مراد ہے نحو القتل والزنا، جیسے کہ قتل، زنا، لواطت، سرقہ، چوری، اور پاک دامنہ پر تہمت لگانا، جادو، جنگ سے بھاگنا، چغلی اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، وہ ظلم العباد، بندوں پر ظلم کرنا، اور وہ قصد الفساد فی البلاد، اور شہروں میں فساد کرنے کا ارادہ کرنا، تو معاشرے میں فساد برپا کرنا، یہ تمام جو ہے فواحش ہیں، اور جو اس کا مطلب یہ کبائر سے زیادہ خاص ہیں۔ وقال سعید بن جبیر ان رجلا قال لابن عباس رضی اللہ عنہما کم الکبائر، تو حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ السبع ہی، کیا وہ 7 ہیں؟ قال، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الی 700 اقرب منہا الی 7، کہ فرمایا کہ وہ 700 تک ہیں، تو وہ 700 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور تو وہ 7 تک یعنی 7 سے 700 کے قریب ہیں وہ، تو وہ فرماتے ہیں الی 700 اقرب منہا الی 7، کہ وہ 700 تک ہیں، 700 کے قریب ہیں، اور ان میں صحیح جو ہے وہ 7 تک ہے، مطلب 7 سے 700 کے قریب ہیں۔ غیر انہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، تو انہوں نے یہ تو فرمایا کہ 7 سے 700 کے قریب ہیں وہ، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر بندہ استغفار کر لے تو پھر وہ کبیرہ نہیں رہتا، لیکن اگر صغیرہ پر اڑا رہے تو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا۔ فرمایا لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اڑے رہنے سے وہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر وہ کبیرہ بن جاتا۔ واختلفوا فی حد الکبیرہ، اور کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کل ما نہی اللہ عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ گناہ کے جس سے اللہ نے نہیں فرمائی ہے تو وہ کبیرہ ہے۔
وَيُؤَيِّدُهُ ظاہر قولہ سبحانہ، فرماتے اس پر کوئی دلیل تو اس کی تائید اللہ کے اس فرمان کا ظاہر ہے کہ آیت میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو کہ جس سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو اس کا مطلب منہی عن جو گناہ ہے وہ کبیرہ ہیں۔ وقال الحسن وسعید بن جبیر والضحاک وغیرہم، فرماتے ان حضرات نے فرمایا ما جاء فی القرآن مقرونا بذکر الوعید فہو کبیرہ، کہ قرآن میں جو گناہ وعید کے ذکر کے ساتھ متصل ہو کر آئے ہیں، کہ قرآن میں جن گناہوں کا ذکر وعید کے ساتھ آیا ہے تو فرماتے ہیں فہو کبیرہ، تو وہ کبیرہ ہے۔ وہذا هو الاظہر، وہ فرماتے ہیں یہی زیادہ ظاہر ہے۔ تو پہلے والے سے یہی زیادہ ظاہر ہے کہ قرآن میں جن گناہوں کے بارے میں وعید کا ذکر ہے تو وہ کبیرہ ہے۔ فتدبر، تو قابل غور یہ بات ہے۔ ثم علم ان ترک الفرد او الواجب ولو مرتن بلا عذر کبیرۃ وکذا ارتکاب الحرام، فرماتے ہیں کہ جان لو کہ فرض کا چھوڑ دینا یا واجب کا چھوڑ دینا اگرچہ ایک مرتبہ ہو بغیر عذر کے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے حرام کام کا کرنا تو ارتکاب حرام یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَتَرْكُ السُّنَّةِ مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ تَسَاهُلًا وَتَكَاسُلًا عَنْهَا صَغِيرَةٌ، اور سنت کو چھوڑ دینا ایک مرتبہ بغیر کسی عذر کے کاہلی اور کسلان پن کی وجہ سے صغیرۃ، تو سنت کا چھوڑنا یہ صغیرہ ہے۔ وَكَذَا ارتکاب الکراہۃ، اور فرماتے ہیں کہ اور ایسی مکروہ کا ارتکاب جو ہے یہ صغیرہ گناہ ہے۔ والاصرار علی ترک سنت و ارتکاب الکراہۃ کبیرۃ، تو دیکھو ترک سنت یا ارتکاب کراہت یہ ہے تو صغیرہ، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ترک سنت پر اصرار ہو جائے، ایسے ہی کراہت مکروہ کے ارتکاب پر اصرار ہو جائے تو یہ اصرار کبیرۃ، تو پھر وہ اصرار جو ہے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ الا انہا کبیرۃ دون کبیرۃ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں کہ ان میں سے یہ یعنی بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کبیرہ ہیں، تو اس لیے کہ ایک کبیرہ ہے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ الا انہا کبیرۃ دون کبیرۃ، مگر یہ کہ یہ کبیرہ ہیں جو ایک سے یعنی بڑھ کر ہیں، مطلب ایک سے بڑھ کر ہے، اوپر کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ صغیرہ ہے، لیکن اپنے نیچے کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ کبیرہ ہے۔ لأن الکبیرہ والصغیرہ من الامور الاضافیہ والاحوال النسبیہ، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ کبیرہ اور صغیرہ ہونا یہ اضافی امور اور نسبتی احوال میں سے ہے، تو یہ کہ اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو وہ صغیرہ ہے، اور نیچے کی طرف نسبت کر لی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ فرماتے ہیں وَلِذَا قیل، اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار کی نیکیاں وہ مقربین کی جو ہیں وہ سیئات ہیں، تو نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے نا تو مقرب بندوں کی وہ بھی سیئات ہو سکتی ہیں، تو یہ نسبت کے اعتبار سے ہے۔ فرماتے ہیں شارح عقیدہ طحاویہ نے یہ کہا ہے کہ وَثُمَّ أَمْرٌ يَنبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ، پھر یہاں پر ایک بات ایسی ہے کہ جس کا سمجھنا مناسب و ضروری ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ ان الکبیرۃ قد یقترن بها من الحیاء والخوف والاستعظام لها ما یلحقها بالصغائر، فرماتے ہیں کہ پھر کبیرہ گناہ کے ساتھ اگر حیا اور خوف الہ اور اس کو جو ہے بڑا سمجھنا یہ جو ہے اگر متصل ہو جائے، تو اگر کبیرہ گناہ تو ہے لیکن کبیرہ گناہ کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہے اور اللہ کا خوف ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں ما یلحقها بالصغائر، تو کبیرہ گناہ کے ساتھ یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ جو ہیں یلحقها، کہ جو کبیرہ کو صغیرہ کے ساتھ لاحق کر دیتی ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کبیرہ کو صغیرہ بنا دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں وقد یقترن بالصغیرۃ من قلۃ الحیاء وعدم المبالاۃ وترک الخوف والاستہانۃ بها ما یلحقها بالکبائر، اور کبھی صغیرہ گناہ کے ساتھ ایسی چیز متصل ہوتی ہے جیسے کہ حیا بھی نہیں ہے تو قلت حیا ہے اور لاپرواہی ہے
اور خوف خدا بالکل نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ توہین اس کو حقیر سمجھتے ہوئے کر رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، تو اس کو جو ہے چھوٹا سمجھتے ہوئے کرنا، یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو صغیرہ کو کبیرہ کے ساتھ لاحق کر دیتی ہیں۔ وَهَذَا أَمْرٌ مَرْجَعُهُ إِلَى مَا يَقُومُ بِالْقَلْبِ، فرماتے ہیں اور یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا تعلق وہ اس کے ساتھ ہے کہ جو حالت دل کے ساتھ قائم ہوتی ہے، تو دل کے ساتھ جو حالت قائم ہوتی ہے تو یہ تو اس سے متعلق ہے کہ بندہ دل کی کیفیت اس کی کیا ہے، کہ دل میں خوف ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں تو دل کا معاملہ ہے۔ وَهُوَ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْفِعْلِ، اور ایک تو بندے کا فعل ہو گیا، اور یہ دل کی بات ہو گئی کہ اسے وہ بڑا سمجھ رہا ہے یا حقیر سمجھتے ہوئے کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ وَهُوَ قَدْرٌ، تو یہ وہ مقدار ہے کہ جو محض فعل پر زائد ہے۔ وَالْإِنسان یعرف ذلک من نفسہ وغیرہ، اور انسان اس بات کو جو ہے وہ خود کے طرف سے ہی پہچان سکتا ہے اور دوسرے کی طرف سے ہی وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کو، صغیرہ گناہ کو یعنی کر رہا ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے وہ، بلکہ حقیر سمجھ کے وہ کر رہا ہے، تو وہی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ خود اپنے اوپر بھی مشاہدہ کر سکتا ہے اور دوسرے کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يُعْفَى لِصَاحِبِ الْإِحْسَانِ الْعَظِيمِ مَا لَا يُعْفَى لِغَيْرِهِ مِنَ الذَّنبِ الْجَسِيمِ، فرماتے ہیں نیز یہ بھی بات ہے کہ بڑے احسان مند کی وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ کے جو ہے بڑے بڑے ماں کا مطلب ہے من الذنب الجسیم، تو فرماتے ہیں کہ بہت احسان والے کے وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ما لا یعفی لغیرہ، جو اس کے علاوہ کے لیے معاف نہیں کیے جاتے ہیں۔ ثم هذه العصمۃ ثابتۃ للانبیاء، پھر یعنی کہ یہ معاف کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ احسان بھی ہوتا ہے نا اس کا، کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، چلو معافی دے دو، تو وہی معاملہ ہے۔ تو کبھی تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی بڑے معاف ہو سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر یہ گناہوں سے معصوم ہونا، یہ گناہوں سے بچنا، ثابتۃ للانبیاء قبل النبوۃ و بعدها علی الاصح، یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ثابت ہے قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، یعنی صحیح قول کے مطابق۔ تو صحیح قول کے مطابق وہ انبیاء جو ہیں ان گناہوں سے معصوم ہیں۔ وَهُمْ مُؤَيَّدُونَ بِالْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْآيَاتِ الظَّاهِرَاتِ، اور فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی تائید وہ ظاہری معجزات اور روشن آیات کے ذریعے کی گئی ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ 1,24,000 ہیں، والرسل منہم 313 اور ان میں رسول ان میں وہ 313 ہیں۔ اولہم آدم و آخرہم محمد، کہ سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے، مسند احمد میں جو یہ حدیث ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ 1,24,000 ہیں، رسول 313 ہیں، تو حضور نے یہ جو بیان کر دیا ہے قرآن کی آیت کے منافی نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ہیں اور بعض کے احوال تم پر بیان کر دیے اور بعض کے نہیں، تو اس آیت کے منافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضور کو اجمالی طور پر تو علم تھا، اور آیت میں جو ذکر ہے اس کا مطلب ہے ہم نے بعض کے احوال تفصیلی بیان کر دیے اور بعض کے نہیں، اجمالی تم کو علم ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ اور جو حدیث میں یہ بات ہے لا ینافی قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض کے احوال ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں۔ فَإِنَّ ثُبُوتَ الْإِجْمَالِ، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ اجمالی علم کا ثبوت جو ہے وہ تفصیلی احوال کے علم کے منافی نہیں ہے، تو حضور کو اجمالی علم تھا، تو جو یہاں پر ہے وہ تفصیلی احوال اگرچہ بعض کے نہیں بتائے گئے۔ فرماتے ہیں نعم الاولا اللہ یقتصر علی الاعداد، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی عدد پر جو ہے اختصار نہ کیا جائے،
فإن الآحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد، فرماتے ہیں اس لیے کہ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 یا رسولوں کی تعداد 313، تو یہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد وہ باب اعتقاد میں وہ یقین کا افادہ نہیں کرتی ہیں، بل یجب کما قال اللہ تعالی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرماتے ہیں کہ اختصار نہ کیا جائے کسی تعداد پر، فرماتے ہیں بلکہ ضروری اور واجب ہے اسی طرح کہنا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، بس یہ کہنا کہ تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جس طرح اللہ نے فرمایا ہے تو بل یجب ان یؤمنا، تو یہ ہے بلکہ ضروری ہے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا ہے تو اس طرح جو ہے بندہ کہے کہ ہم ان یؤمنا ایمانا اجمالیا، تو ان یؤمنا ایمانا اجمالیا کا مطلب تو یہ جو آیت میں ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ اس کے فرشتے اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یعنی اجمالی طور پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو سب کے سب جو ہے اجمالی طور پر جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ رسول اور نبیوں کی تعداد کتنی تھی، من غیر تعرض لتعدد الصفات و عدد الملائکہ والکتب والانبیاء و ارباب الرسالت من الاصفیاء، تو فرماتے ہیں ہم یعنی سب کے سب اجمالی طور پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور صفات الہیہ کیونکہ باللہ ہی ہے، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو صفات الہیہ کی تعداد اور ملائکہ کی تعداد، ایسی کتابوں اور نبیوں اور ارباب الرسالت من الاصفیاء، اور اصفیاء میں سے جو ارباب رسالت ہیں یعنی کہ رسولوں کی تعداد، تو رسولوں کی تعداد کو جو ہے ہم ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ اجمالی طور پر جو ہے ہر سب ایمان لاتے ہیں۔ وقد کانت منہم اے من بعض الانبیاء قبل ظہور مراتب النبوت او بعد ثبوت مناقب الرسالت زلات اے تقصیرات و خطیئات اے اثرات، فرماتے ہیں کہ اور انبیاء میں سے وقد کانت منہم، اور انبیاء میں سے کچھ سے جو ہے وہ لغزشیں اور خطائے اجتہادی ہوئی ہیں، تو فرماتے ہیں منہم، تو من یہاں تبعیض کے لیے اے من بعض الانبیاء، تو بعض انبیاء سے جو ہے وہ قبل ظہور مراتب النبوہ، مراتب نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے اور مناقب رسالت کے ثبوت کے بعد، تو جو نبوت کے مرتبے تھے وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن رسالت کا ثبوت ہو چکا تھا، تو مناقب رسالت کے ثبوت کے بعد ان کی طرف سے لغزشیں ای تقصیرات، یعنی کہ کوتاہیاں اور لغزشیں جو ہے صادر ہوئیں، اور خطائے اجتہادی ای اثرات، یعنی وہ خطائیں اجتہادی جو ہے صادر ہوئیں بالنسبت الی ما لہم من علی المقامات و سنگ الحالات، یعنی تو نسبت کرتے ہوئے ان کے بلند و بالا مقامات اور ان کے اعلیٰ حالات کی طرف، تو اعلیٰ ان کے احوال اور بلند و بالا مقامات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان سے لغزشیں اور خطائیں سرزد ہوئی ہیں، کما وقع لآدم علیہ الصلاۃ والسلام فی اکلہ من الشجرۃ علی وجہ النسیان او ترک العزیمۃ، فرماتے ہیں کہ و اختیار الرخصۃ ظنا منہ ان المراد بالشجرۃ المنہیۃ المشار الیہ بقولہ تعالی ولا تقربا ہذہ الشجرہ، تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سے لغزش واقع ہوئی ان کے درخت سے بھول کے طور پر کھا لینے کی وجہ سے، یا تو انہوں نے بھول کے طور پر کھایا ہے، اور ترک العزیمتی، یا عزیمت کے ترک کے طور پر کھایا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یعنی عزیمت و اختیار الرخصتی، تو عزیمت کو ترک کیا اور رخصت کو اختیار کر لیا کہ انہوں نے سوچا کہ عزیمت یہ ہے لیکن رخصت بھی ہے، تو دو باتیں ہیں، یا تو نسیان کے طور پر انہوں نے درخت سے کھایا، یا عزیمت کے ترک اور رخصت کو اختیار کرنے کی بنیاد پر انہوں نے کھایا، ظنا منہ، اور ان کی طرف سے یہ ظن تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان المراد بالشجرۃ المنہیۃ، کہ جس درخت سے کھانے سے روکا گیا ہے اس سے مراد وہ ہے جس کی طرف اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ولا تقربا ہذہ الشجرہ،
کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو ہی شخصیت تو ان کی طرف سے یہ ظن تھا، یعنی حضرت آدم نے سمجھا کہ وہ درخت جو ہے وہ متعین و مخصوص درخت ہے، لل جنسیتو، یہاں پر شجرہ سے مراد جن سے شجرہ مراد نہیں ہے کہ کسی بھی درخت سے مت کھانا، یہ مراد نہیں ہے۔ فاکلا من جن سے، تو انہوں نے جن سے شجرہ سے کھا لیا، خاص اس درخت سے نہیں کھایا، بناء علی الحکمت الالہیہ، اور یہ اس بنیاد پر ہوا کہ حکمت الہیہ اسی بات کی متقاضی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حکمت الہیہ کی بنیاد پر یہ ہوا، لیظہر ضعف قدرت البشریہ و قوت اقتضاء مغفرت الربوبیہ، تاکہ بشری قدرت کی کمزوری ظاہر ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ بھولتا بھی ہے، تو انسانی قدرت کی کمزوری ظاہر ہو جائے، اور رب تعالی بھول چک کو معافی کرتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے، تو رب تعالی کی جو مغفرت کا تقاضا ہے تو اس کی قوت بھی ظاہر ہو جائے۔ ولذا وردہ حدیث، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر اللہ لہم، کہ اگر تم سے گناہ نہ ہو، یعنی اگر گناہوں کا صدور نہ ہو تو ضرور اللہ ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا کہ جو گناہ کریں پھر اللہ سے استغفار کریں اور اللہ ان کو بخش دے۔ فرماتے ہیں بس تو ہادہ یطول، کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ لمبی ہے، فنعطف عن هذا القول، تو ہم اس بات کو جو ہے وہ لپیٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ لمبی ہے، فنعطف عن هذا القول، تو ہم اس بات سے جو ہے اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، مطلب عطف کرتے ہیں کہ مطلب اس بات سے ہٹ کر اب اپنے ہم مضمون اور مقصود کی طرف آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہذا، اور یہ بات کہ انبیاء سے لغزش اور خطا اجتہادی کا صدور، یہ ایسی بات ہے کہ جس پر اکثر علماء اکرام ہیں، یعنی یہی اکثر کا موقف ہے، اور اختلاف سوائے صوفیہ کی جماعت اور متکلمین کی جماعت نے کیا ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ انبیاء سے سہو و نسیان اور غفلت جو ہے وہ صادر ہو ہی نہیں سکتی، ان پر کبھی یہ طاری ہو ہی نہیں سکتے، حیث منعوا السہو والنسیان والغفلۃ، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سہو ہو یا ان پر جو ہے نسیان طاری ہو اور غفلت طاری ہو۔